وہ مسلمان عالم جس نے یورپ سے پہلے زمین کی حرکت کو چیلنج کیا، علی قشجی۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مسلمان عالم نے یورپ سے صدیوں پہلے زمین کی حرکت پر سوال اٹھایا تھا، اگر میں یہ کہوں کہ اسلام نے سائنس میں دنیا کی قیادت ایمان کو چھوڑ کر نہیں بلکہ اسے مضبوط بنا کر کی، یہ علی قشجی کی سچی کہانی ہے، ایک بھولا ہوا مسلم نابغہ جس کے خیالات نے فلکیات کی بنیادیں ہلا دیں اور ثابت کیا کہ اسلام اور سائنس ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ یہ کہانی اب کا اسلامی تاریخ کو دیکھنے کا نظریہ بدل دے گی۔ علی قشجی ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جب علم کو عبادت سمجھا جاتا تھا اور سیکھنے کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ مانا جاتا تھا۔ وہ 15ویں صدی میں زندہ رہے، وہ زمانہ جب مسلم دنیا ابھی تک علم، ایمان اور عقل کی روشنی کا مینار تھی۔ ان کا پورا نام الدین علی بن محمد القشجی تھا اور وہ سمرقند میں پیدا ہوئے جو اس وقت اسلامی تعلیم کا ایک عظیم مرکز تھا۔ ان کے والد تیموری بادشاہ اور مشہور ماہر فلکیات الغ بیگ کے دربار میں شاہی بازوبان، شکاری پرندوں کا نگران تھے۔ بچپن ہی سے علی قشجی ایک ایسے ماحول میں پلے بڑے جہاں علماء، کتابیں، رصدگاہیں اور آسمان و زمین پر ہونے والی بحثیں عام تھیں۔ یہ ابتدائی ماحول ان کے دل میں گہرے بیج بو گیا جو بعد میں سچ، علم اور اسلام کے لیے وقف زندگی میں بدل گئے۔ سمرقند کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ ایسا شہر تھا جہاں اذان کی آواز ریاضی اور فلکیات کی گفتگو کے ساتھ گونجتی تھی۔ الغ بیگ کی بنائی ہوئی رصدگاہ اس زمانے کی دنیا کی سب سے جدید رصدگاہوں میں شمار ہوتی تھی۔ علی قشجی اکثر علماء کو ستاروں کی پیمائش کرتے اور سیاروں کی حرکت کا حساب لگاتے دیکھتے۔ جہاں دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے، وہ کائنات پر ہونے والی گفتگو کو غور سے سنتے۔ ان کا ذہن تیز اور دل عاجز تھا۔ وہ علم شہرت کے لیے نہیں چاہتے تھے بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو سمجھنے کو خالق کی تعظیم سمجھتے تھے۔ علی قشجی نے اپنے دور کے عظیم ترین علماء سے تعلیم حاصل کی جن میں خود الغ بیگ بھی شامل تھے۔ انہوں نے ریاضی، فلکیات، منطق، علم کلام اور فقہ اسلامی میں مہارت حاصل کی، لیکن جو چیز انہیں خاص بناتی تھی وہ صرف ان کی ذہانت نہیں بلکہ آزادانہ سوچنے کی ہمت تھی۔ اس دور میں جب بہت سے علماء یونانی فلسفے کو بغیر سوال کے مانتے تھے، علی قشجی نے اصرار کیا کہ سائنسی علم مشاہدے اور عقل پر قائم ہونا چاہیے، نہ کہ اندھی تقلید پر۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایمان اور سائنس دشمن نہیں بلکہ سچ کی تلاش کے سفر میں ساتھی ہے۔ ان کی زندگی کا ایک اہم ترین لمحہ وہ تھا جب انہوں نے قدیم یونانی مفکرین ارسطو اور بطلیموس کے فلکیاتی نظریات کو چیلنج کیا۔ صدیوں سے ان کے خیالات لوگوں کے کائنات کو سمجھنے کا معیار بنے ہوئے تھے۔ ارسطو کا دعویٰ تھا کہ زمین بالکل ساکن ہے اور آسمان اس کے گرد کامل دائروں میں گھومتا ہے۔ بہت سے مسلم علماء نے بھی اس نظریے کو بغیر گہرے سوال کے قبول کر لیا تھا، لیکن علی قشجی نے ایک سادہ مگر طاقتور سوال اٹھایا، اگر زمین خود حرکت کرتی ہو تو؟ یہ سوال انقلابی تھا۔ یہ صرف سائنسی چیلنج نہیں تھا بلکہ فکری انقلاب بھی تھا۔ علی قشجی نے زمین کے ساکن ہونے کے دلائل کا بغور جائزہ لیا اور پایا کہ وہ مضبوط شواہد پر مبنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلکیات کو فلسفے سے آزاد ایک مستقل علم سمجھا جانا چاہیے۔ اس طرح انہوں نے سائنسی مشاہدے کو مابعد الطبیعیاتی مفروضوں سے الگ کیا۔ یہ ایک جرأت مندانہ قدم تھا اور ان کی فکری بہادری کا ثبوت تھا۔ علی قشجی نے ایسی کتابیں لکھیں جن میں زمین کی حرکت کے سائنسی امکان کو واضح کیا گیا۔ انہوں نے یقین کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ یہ دکھایا کہ اس خیال میں نہ کوئی منطقی رکاوٹ ہے اور نہ ہی کوئی دینی۔ یہ طرز فکر مکمل طور پر اسلامی تھا۔ اسلام غور و فکر، مشاہدے اور اللہ کی نشانیوں کے سامنے عاجزی کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن بار بار انسان کو آسمان، ستاروں اور کائنات کے نظم کو دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ علی قشجی اپنے سائنسی کام کو اسی الہی دعوت کا جواب سمجھتے تھے۔ اپنی ذہانت کے باوجود علی قشجی کو سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ الغ بیگ کی وفات کے بعد سمرقند کی سیاسی صورتحال غیر مستحکم ہو گئی۔ بہت سے علماء کو ستایا گیا، شہر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ علی قشجی نے بھی اپنے وطن کو چھوڑنے کا مشکل فیصلہ کیا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ وہ سخت راستوں سے گزرے، اپنے ساتھ کتابیں، خیالات اور ایمان لے کر۔ جہاں بھی گئے تعلیم دیتے اور لکھتے رہے، علم کو اندھیروں میں روشنی کی طرح پھیلاتے رہے۔
آخرکار علی قشجی سلطنت عثمانیہ پہنچے، جہاں سلطان محمد فاتح نے، جو نہ صرف ایک عظیم فاتح بلکہ علم دوست حکمران بھی تھے، دنیا بھر کے علماء کو خوش آمدید کہا۔ جب علی قشجی استنبول پہنچے تو انہیں بڑی عزت دی گئی۔ سلطان نے ان کی صلاحیت کو پہچانا اور انہیں شہر کے نئے قائم شدہ مدارس میں استاد مقرر کیا۔ استنبول میں علی قشجی کو نیا گھر مل گیا۔ انہوں نے فلکیات، ریاضی اور علم کلام پڑھایا۔ ان کے شاگرد دور دراز علاقوں سے آتے کیونکہ ان کی شہرت پہلے ہی پھیل چکی تھی۔ انہوں نے اس دور میں کئی اہم کتابیں لکھیں، خاص طور پر فلکیات پر، جن میں پیچیدہ تصورات کو آسان انداز میں پیش کیا گیا۔ ان کا تدریسی انداز نرم مگر مضبوط تھا، اور وہ ہمیشہ طلبہ کو سوچنے، سوال کرنے اور غور کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ علی قشجی اسلام سے گہری وابستگی رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سچا علم ایمان کو مضبوط کرتا ہے، کمزور نہیں۔ اپنی دینی تحریروں میں انہوں نے عقل اور منطق کے ذریعے اہل سنت کے عقائد کا دفاع کیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اسلام فکری چیلنجز سے نہیں ڈرتا، بلکہ ان کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ان کا کام اس دور میں اسلامی فکر کو انتشار اور گمراہی سے بچانے کا ذریعہ بنا۔ علی قشجی کی زندگی کا ایک خوبصورت پہلو ان کی عاجزی تھی۔ شہرت کے باوجود وہ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ نماز، روزہ اور ذکر الہی ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ وہ علم کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اللہ کی امانت سمجھتے تھے، جسے ذمہ داری سے بانٹنا ضروری ہے۔ وہ غرور سے خبردار کرتے اور طلبہ کو یاد دلاتے کہ جتنا انسان سیکھتا ہے، اتنا ہی اسے اپنی لاعلمی کا احساس ہونا چاہیے۔ علی قشجی کا انتقال 1474 میں استنبول میں ہوا۔ علماء اور طلبہ نے ان کی وفات پر گہرے رنج کا اظہار کیا، مگر ان کی میراث ان کے ساتھ ختم نہیں ہوئی۔ ان کے خیالات وقت کے ساتھ سفر کرتے رہے، بعد کے مسلم علماء کو متاثر کیا اور حتیٰ کہ یورپ تک پہنچے۔ کچھ مورخین کے مطابق زمین کی حرکت پر ان کے دلائل نے بالواسطہ طور پر یورپی ماہرین فلکیات کو متاثر کیا۔ اگرچہ آج ان کا نام کوپرنیکس جتنا مشہور نہیں، مگر ان کا کام اس سے پہلے تھا اور اس نے بنیادیں فراہم کیں۔ علی قشجی کی کہانی صرف ایک سائنسدان کی کہانی نہیں، یہ ایک ایسے مومن کی کہانی ہے جس نے ایمان اور عقل میں کوئی تضاد نہیں دیکھا۔ یہ ایک ایسے مسلمان کی کہانی ہے جو جانتا تھا کہ علم حاصل کرنا عبادت ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام نے کبھی دنیا کی قیادت ایمان کو چھوڑ کر نہیں، بلکہ اسے مضبوطی سے تھام کر کی تھی۔ آج کے دور میں جب بہت سے نوجوان مسلمان دین اور جدید علم کے درمیان کشمکش محسوس کرتے ہیں، علی قشجی ایک مضبوط مثال ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ گہرا ایمان اور جرأتمندانہ سوچ ایک ساتھ ممکن ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسلام سوالوں سے نہیں ڈرتا، کیونکہ سچ آخرکار اللہ ہی کا ہے۔ علی قشجی کی مختلف سوچ کی جرأت اللہ پر ان کے بھروسے سے پیدا ہوئی۔ وہ غلط ہونے سے نہیں ڈرتے تھے، کیونکہ وہ مانتے تھے کہ خلوص کے ساتھ کی گئی کوشش کا اجر ملتا ہے۔ وہ تنقید سے نہیں گھبراتے تھے، کیونکہ ان کی نیت پاک تھی۔ یہی خلوص ان کے کام کو صدیوں تک زندہ رکھے ہوئے ہے۔ جب ہم علی قشجی کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں وہ دور یاد آتا ہے جب مسلم دنیا حکمت اور عاجزی کے ساتھ انسانیت کی رہنمائی کرتی تھی۔ ان کی زندگی ہمیں اسی روح کو زندہ کرنے کی دعوت دیتی ہے، دل اور دماغ دونوں کے ساتھ سیکھنے، غور کرنے اور عبادت کرنے کی دعوت۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کائنات اللہ کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے اور ہر ستارہ اس کی ایک آیت ہے۔ آخر میں علی قشجی کی سب سے بڑی کامیابی کوئی ریاضیاتی فارمولہ یا فلکیاتی نظریہ نہیں تھا، بلکہ ان کی مثال تھی۔ بے خوف ایمان، بے غرور علم اور یقین سے رہنمائی پانے والی جرأت کی مثال۔ ان کی کہانی صرف تاریخ کی نہیں، بلکہ ہر اس مسلمان کی ہے جو خواب دیکھنے، سوچنے اور ایمان رکھنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو متاثر کرتی ہے تو سوچیں کہ کتنے اور بھولے ہوئے مسلم ہیرو دوبارہ دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلامی تاریخ کو زندہ کیا جا سکے، مسلمانوں کا اعتماد بحال کیا جا سکے اور علم کو ایمان سے دوبارہ جوڑا جا سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جسے امید کی ضرورت ہو، اور اسلام کی میراث کو دوبارہ روشنی میں لانے میں ہمارا ساتھ دیں۔